بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے محترم معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی 18ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بات چل رہی ہے جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی کافروں کی، یہودیوں کی، مشرکوں کی، بدوؤں کی سازشوں کی۔ پچھلے خطبہ میں آپ نے جانا کہ کس طرح سے مکہ میں سازش رچی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب نے کس طرح سے سازش رچی اور کس طرح سے اللہ رب العالمین نے پردہ فاش کیا اور عمیر بن وہب حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ادھر صفوان بن امیہ اپنی سازش میں مشغول تھا، ادھر ابو سفیان اپنی سازش میں۔ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، جب تک میں محمد سے لڑائی نہ کر لوں، جب تک جنابت کی وجہ سے میں ناپاک ہی رہوں گا، غسل نہیں کروں گا، اپنے سر کو پانی نہ لگنے دوں گا۔ اور ابو سفیان یہ بھی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کروں، اس میں زیادہ خرچہ بھی نہ ہو، زیادہ جانی نقصان بھی نہ ہو، اور مسلمانوں کے اندر ہماری دھاک پھر سے جمنے لگ جائے۔ ابو سفیان کچھ لوگوں کو لے کر نکلتا ہے۔ ایک پہاڑ مدینہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر جبل نیب نامی پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں ابو سفیان اپنے خیمے سے نکلے، مدینے میں پہنچے، چوری چھپے۔ ہوئی بن اخطب جو بنو قینقاع کا بہت بڑا یہودی تھا، اس کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا۔ ابو سفیان نے جب مقصد بتلایا، ہوئی بن اخطب نے دروازہ بند کر لیا، مسلمانوں کے خوف سے دروازہ بند کر لیا۔ ابو سفیان دوسرے دروازے کی طرف پہنچا، جو مشکم بن سلام جو بنو نذیر کا سردار تھا، بنو نذیر کا خزانچی تھا،
اور یہ مشکم بن سلام یہ وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت ہوئی بن اخطب کا پہلا شوہر تھا۔ اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں، دستک دیا، اس نے دروازہ کھول دیا، آؤ بھگت کیا، مہمان نوازی کی، شراب پلایا، کھانا کھلایا اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہی بھی دی، مسلمانوں کی جانکاریاں بھی دی۔ ابو سفیان اندر گئے، جب پورے ماحول سے واقفیت ہو گئی، ابھی رات کا تیسرا پہر تھا، ابو سفیان وہاں سے نکل پڑے، اپنے خیمے پر پہنچے، ایک دستہ کو لے کر عریض نامی مقام پر حملہ کر دیا۔ حملہ کیا کیا؟ یہ حملہ نہیں بلکہ ایک طرح سے چوری یا ایک طرح سے ڈاکہ زنی کہہ لیجئے۔ عریض یہ باغات تھا، وہاں پہ پہنچ کر کھجور کے درختوں کو کاٹا، برباد کیا۔ ایک انصاری صحابی اور اس کا حلیف دونوں کام کر رہے تھے کھیتوں میں، دونوں کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوڑایا، پیچھا کیا، اور ابو سفیان اتنے ہی تیزی سے بھاگا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑ سے باہر نکل گیا۔ لیکن جو اپنے ساز و سامان لایا تھا، جو اپنے ساتھ توشہ لایا تھا، جو اپنے ساتھ ستو لایا تھا، وہ سب چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ ستو ہاتھ آیا۔ مسلمانوں نے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق رکھ دیا، ستو کا غزوہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری طرف جو مدینہ کے بدو تھے، بنو ثعلبہ اور محارب کے لوگ، وہ مسلمانوں کے خلاف مدینے پر چھاپا ماری کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بدر اور احد کے درمیان سب سے بڑی مہم تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو طے کی گئی، 450 آدمیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچ گئے۔ راستے میں بنو ثعلبہ کا ایک آدمی، جبار نامی آدمی ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ راستہ بتلانے کے لیے اس کو بھی لے لیا، جا کے اس نے بتایا کہ ذی امر ایک چشمہ ہے، اس چشمے پر یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے کا محاصرہ کیا۔ جب بدوؤں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اور مسلمان آ چکے ہیں تو وہ پہاڑیوں کے دامن میں چھپ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پورا سفر کا مہینہ، 1 مہینہ گزارا تاکہ مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ان کے دلوں پہ چھا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جب 1 مہینہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس مہم کا نام غزوہ ذی امر رکھا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں میں مدینہ کے اندر ایک بڑا شخص تھا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کا خود کا قلعہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر دلی کا لال قلعہ اس سے بھی بڑا اس کا قلعہ تھا، اکیلا قلعہ کعب بن اشرف۔ ابھی آپ گوگل میں سرچ کریں گے کعب بن اشرف کا قلعہ، آپ کو ہزاروں فوٹو ملیں گے۔ ابھی بھی مدینہ میں وہ قلعہ موجود ہے، اس کا آثار موجود ہیں، اس کے رومز موجود ہیں۔ اتنا زبردست، اتنے انتظام سے اتنا اچھا ٹھوس بنایا تھا اس نے کہ ابھی تک اس کی بنیاد موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کعب بن اشرف تھا جو مسلمانوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا۔ گاہے بگاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا، جنگ کی طرف بلاتا رہتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کی جب یہ مفصل حدیث، تفصیلی حدیث کا میں جب مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، واللہ آپ یقین مانیں میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیا منظر تھا آپ سوچ لیجئے۔ بہت سے لوگ آج ہمارے بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے کاش کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو پکا مسلمان ہوتا، اس زمانے میں ہوتا تو میں مشرکوں کا، منافقوں کا دشمن ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے بارے میں، ہمیں ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ واللہ
ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے نام سے بھی کانپ کر اسلام سے الگ ہو جاتے، اللہ عالم۔ کعب بن اشرف یہ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا کھلا دھمکیاں دیتا ہے کہ اے محمد جب چاہو ہم سے لڑائی کر لو، جب چاہو ہم سے جنگ کر لو۔ اس کو اپنی طاقت پر، اس کو اپنی فوج پر، اس کو اپنی پاور پر اتنا بھروسہ تھا۔ جب اس کو خبر ملی جنگ بدر کی کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی ہے، کافر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، جب اس کو یہ خبر ملی تو کہتا ہے احق ھذا، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ حقیقت ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے، ایسا حقیقت ہے، فہؤلاء اشراف العرب وملوک الناس، تو یہ وہ لوگ تھے جو مارے گئے ہیں، وہ عرب کے اشراف تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مارے گئے ہیں، یہ لوگوں کے بادشاہ تھے۔ ایسے بادشاہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں مقبولیت والے آدمی ہوتے ہیں۔ ان کا استہزاء کرنے لگا، مشرکوں کا، کافروں کا، اور کہا کہ لئن ھذا، اگر یہ ایسے تھے، واللہ لبطن الارض خیر من ظہرها، اللہ کی قسم زمین کا پیٹ زمین کے پیٹھ سے بہتر ہے، زمین کا پشت، یعنی ان کا مر جانا ہی بہتر تھا، ان کا زندہ رہنا بہتر نہیں۔ زمین جو قبر ہے، قبر بہتر ہے ان کے محلوں سے۔ اور اس نے جب یہ بات کہی، کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حقیقت، یہ خبر اس تک پہنچی تو وہ کہتا ہے، مسلمانوں کی برائیاں کرنے لگا، مسلمانوں کی ہجوگوئی کرنے لگا۔ بہت بڑا شاعر تھا، بہت خوبصورت آدمی تھا، اس کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا۔ اس نے فوراً مکہ کا رخ کیا، گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ پہنچتا ہے۔ مکہ پہنچ کر اس نے ابو سفیان کے ساتھ، دوسرے جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ مل کر بیٹھک کیا اور بتلانے لگا، مرثیہ گوئی کرنے لگا، نوحہ خوانی کرنے لگا۔ جو لوگ، جو کفار مارے گئے تھے، جن کو بدر کے کنویں میں ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر پھینکا گیا تھا، ان کی ذلت و رسوائی کو بیان کرنے لگا، ان کی مرثیہ خوانی کرنے لگا اور کفار کو دوبارہ جنگ کے لیے بھڑکانے لگا، تاکہ پھر سے دوسری جنگ ہو اور مسلمانوں کا، محمد کا خاتمہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جب یہ بھڑکا رہا تھا، جوش دلا رہا تھا، جب جوش دلا کے مدینہ واپس آتا ہے، مدینہ واپس آنے کے بعد اس کی شرارت اور بڑھ گئی۔ اس نے مسلمانوں کو، مسلم عورتوں کے شان میں بیہودہ اشعار کہنے شروع کر دیے۔ جہاں بھی دیکھتا صحابہ کرام کی عورتوں کو تو ان پر طنز کستا، ان پر بیہودہ کلام کہتا، انہیں پریشان کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، جب اس کی یہ حالت حد سے زیادہ ہو گئی، پانی سر سے اونچا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، من لکعب بن الاشرف، تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کا مقابلہ کرے؟ چھوٹی سی جماعت ہے۔ کعب بن اشرف خود ہی ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی، من لکعب بن الاشرف فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی قسم میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ فقام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فقال اتحب ان اقتله یا رسول اللہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے گویا ہوئے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس
اللہ کے دشمن کو قتل کر دوں؟ کیا آپ قتل کرنا پسند کرتے ہیں؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا قلعہ قمع کر دے، اس کو ختم کر دے۔ قال فأذن لی ان اقول شیئا قال قل، کہنے لگے محمد بن مسلمہ کہ اے اللہ کے رسول، اس سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے مجھے کچھ باتیں کہنے کی اجازت دیجئے، مجھے اپنے باتوں کے چکر میں اس کو لانا پڑے گا، اس کے سامنے مجھے کچھ ایسی تفصیل، ایسی باتیں کہنی پڑیں گی جس کے چکر میں وہ پھنس جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے سامنے کچھ اپنی سحر بیانی کا موقع دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم جس طرح سے چاہو اس سے باتیں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو 5 لوگ تیار ہوئے اس کام کے لیے۔ ایک محمد بن مسلمہ، ایک ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے عبادہ بن بشر، اور چوتھے حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں ابو ابس بن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 5 لوگ تیار ہوئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے لی تھی کہ میں کچھ ایسی بات کہوں گا جس سے آپ ناراض مت ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن بھی دی تھی۔ جب وہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان ھذا الرجل قد سألنا صدقہ، کہ اے ابن اشرف، یہ آدمی، اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، یہ آدمی جب سے آیا ہے، جب سے ہم لوگوں کو تنگ کر دیا ہے، کبھی صدقہ مانگتا ہے، کبھی خیرات مانگتا ہے، کبھی روپیہ پیسہ مانگتا ہے، اس نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ کعب بن اشرف نے جب ان کی بات سنی تو کہا واللہ لتملنہ ایضا، کہا یہ تو ابھی ابتدا ہے، یہ ابتدائی عشق ہے، کہتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا جاتا ہے کیا، یہ تو ابھی ابتدا ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو، ابھی اور آگے اکتاؤ گے اور تمہیں پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابن اشرف، اب تو ہم نے اس کی تابعداری قبول ہی کر لی ہے، اب اس دن کا ہمیں انتظار ہے کہ آخر کیا ہوگا، نتیجے کا انتظار ہے، رزلٹ کا انتظار ہے۔ تو اے ابن اشرف، مجھے انت اذن لی، مجھے آپ اجازت دیں، مجھے 1 وسق 2 وسق ادھار دے دیں، ان تسلفنا وسقا او وسقین، 1 وسق 2 وسق آپ مجھے بطور قرض دے دیں تاکہ ہم اس کے سامنے پیش کر دیں۔ کعب بن اشرف نے کہا نام، ہاں میں دوں گا، کیا لیکن کرو، ارحنونی، لیکن مجھے اس کے بدلے کچھ گرمی چیز میرے پاس رکھو، میں دوں گا، تمہاری مدد کروں گا، لیکن مجھے اس کے بدلے کوئی چیز بطور رہن، گرمی کوئی چیز رکھو۔ آپ نے پوچھا کہ تم کیا پسند کرتا ہے، ماذا تحب ان ارحنونی، کیا پسند کرتا ہے، ہم کیا چیز تیرے پاس رکھیں؟ کہا قال ارحنونی نساءکم، کہا تم اپنی بیویوں کو میرے پاس گرمی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیف نرحن نساءنا وانت اجمل العرب، تو عرب کے سب سے خوبصورت آدمی ہو، دیکھیے جھاڑ پر کس طرح چڑھا رہے ہیں اس کو، کیونکہ اس کے علاوہ اس کو مارنے کا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابن اشرف، تو عرب کا اتنا خوبصورت آدمی، اتنا باکمال آدمی، اتنا پہنچا ہوا آدمی، تیرے پاس ہم اپنی عورتوں کو کیسے گروی رکھ دیں؟ تو اس نے کہا کہ ارحنونی، ابنا کے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیف نرحن ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو کیسے گروی رکھ دیں؟ لوگ اسے تانا دیں گے، لوگ اس پہ طنز کسیں گے کہ 1 وسق 2 وسق کے بدلے یہ گروی رکھا گیا ہے، یہ میرے لیے بہت عار کی بات ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ نرحین العلامہ، کہ میں تجھے علامہ یعنی الصلاح، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تیرے پاس
اپنی تلواروں کو، اپنے سلاح کو، اپنے اسلحوں کو، اپنے اوزار کو تیرے پاس گروی رکھ دیں۔ یہ ماحول بنانے کا طریقہ یہ تھا، یہ ماحول بنانے کا مطلب یہ تھا میرے بھائیوں کہ جب اس کے پاس ہم تلوار لے کر، اسلحے لے کر، تیر لے کر اور دوسرے چیزوں کو لے کر اس کے پاس آئیں تو یہ چونکے نہ۔ اس کے سامنے پہلے اس کے سامنے یہ خاکہ ہونا چاہیے کہ بطور گروی یہ چیز رکھنے کے لیے لوگ لے کر آئے ہیں، اور کامیاب رہے اپنی چال میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے وہ آئے، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی کہ وہ آدمی آیا ہے، جب سے یہ آدمی آیا ہے اس وقت سے ہماری عزت گھٹتی جا رہی ہے، عرب والے ہمیں دشمنی کرنے پہ تل گئے ہیں، عرب والے ہم سے تعلقات بائیکاٹ کر رہے ہیں، عرب والے ہمارے دشمن ہوتے جا رہے ہیں۔ اے ابن اشرف، اس نے بھی ویسے ہی باتیں کی جس طرح سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کی تھی۔ تو کہا کہ اے ابن اشرف، میں ہی اکیلا ایسا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جو تیرے پاس آنا چاہتے ہیں اسی غرض سے، لیکن دیکھ وہ آئیں گے، ان پر بھی کچھ احسان کر، ان پر بھی کچھ رحم کر، اپنا دست ان کے سر پر بھی رکھ، اپنا ہاتھ ان کے سر پر بھی رکھ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ تو مارے خوشی کے پھولے نہیں سما رہا ہے کہ محمد کے بائیکاٹ، محمد کے مخالفت کر رہے ہیں لوگ، محمد کے برعکس یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو پھولے نہیں سما رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی اپنی بات کہنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چھوٹا سا ایک گروہ باتیں کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ اس چھوٹے سے دستے کے کمانڈر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر بنایا۔ چاندنی رات تھی، ربیع الاول کی 14ویں رات تھی سن 3 ہجری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداع کہا، جنت البقیع جو بقیع غرقد ہے وہاں تک چھوڑنے آئے اور کہا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کمانڈر ہوتا ہے، یہ اصلی رہنما ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سامنے والے کو چھوڑ دے، مرنے کے لیے چھوڑ دے، اپنا جا کے تان کر سو جائے، یہ کمانڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کمانڈر وہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں جا رہا ہے تو بھی اس کا دل انہی پہ لگا رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ گیا، ابو نائلہ نے پلان بنایا، کہا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو جب کعب بن اشرف آئے گا میں اس کی تعریفیں کروں گا، اس کے سر کے خوشبو سونگھنے کے لیے بار بار اس سے میں کہوں گا، جب میں اچھے سے پکڑ لوں گا اس کو اور جب آواز دوں گا تو تم لوگ اس پر حملہ کر دینا۔ 14ویں رات ہے، کعب بن اشرف کی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، دلہن کے پاس ابھی شب بیداری کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں ابو نائلہ نے آواز لگایا، تیز آواز لگایا کعب بن اشرف کو۔ کعب بن اشرف نے کہا رکو میں آتا ہوں۔ فقالت امرأته، اس کی بیوی نے کہا این تخرج هذه الساعة، اتنی رات دیر کہاں جا رہے ہو تم؟ کعب بن اشرف نے کہا انه محمد بن مسلمہ ورضیعی ابو نائلہ، کہا وہ تو محمد بن مسلمہ ہیں اور میرا دودھ جائی بھائی، رضائی بھائی ابو نائلہ ہے۔ فقالت، تو اس کی بیوی ہوشیار تھی، اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ واللہ انی اقطر الدم، میں کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم مجھے اس آواز سے خون ٹپکنے کی بو آ رہی ہے، اس آواز سے خون ٹپکنے کی مہک آ رہی ہے، میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آپ کا جانا اچھا نہیں ہے۔ کعب بن اشرف کہتا ہے کہ کریم آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب اسے نیزے کے لیے بھی رات میں بلایا جائے تو وہ چلا جائے، اور یہ تو محمد بن مسلمہ میرا بھائی ہے اور دوسری طرف سے میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے، میں تو جاؤں گا۔ نیچے اترتا ہے، تعریف کس کو پسند نہیں ہے، نیچے اترتا ہے۔ ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ما رأیت ریح
ابدن، کہ آج کی طرح سے ہم نے کبھی کوئی خوشبو دیکھی ہی نہیں، کبھی کوئی خوشبو سونگھی ہی نہیں۔ فقال مفتخراً، وہ فخریہ انداز میں بول پڑا کہ اندی آتر نساء العرب، کہ میرے پاس تو عرب کی سب سے خوبصورت عورت ہے، میرے پاس تو عرب کی سب سے معطر، سب سے خوشبو والی عورت ہے، میرے پاس خوشبو کی کمی نہیں ہے۔ تعریف کرتے گئے۔ ابو نائلہ نے کہا کہ بھائی تھوڑی دور واکنگ کرتے ہوئے چلو۔ چل رہے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں خوشبو سونگھوں تمہارے سر کا۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ سر پہ ہاتھ ڈالا، سر نیچے کیا، اپنا سونگھا اور اپنے دوستوں کو سونگھایا۔ سب لوگوں نے تعریف کی اور آگے بڑھے۔ پھر کہا کہ تأذن لی، کہا پھر مجھے اجازت دو کہ میں دوسری بار تمہاری خوشبو سونگھوں، بہت پیاری خوشبو ہے، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس نے سر نیچے جھکا دیا، سب لوگوں نے تعریفیں کی اور خوشبو سونگھی۔ پھر آگے بڑھا، 3-4 بار اسی طرح سے ریپیٹ کیا لوگوں نے۔ جب آخر میں ابو نائلہ نے کہا کہ میرے بھائی سر نیچے کر، پھر سے دل کہہ رہا ہے خوشبو سونگھنے کی۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈالا، گریبان کو اچھی طرح پکڑا اور فقال اضربوا عدو اللہ، اللہ کے اس دشمن کو مار ڈالو۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس پر پل پڑے۔ اس پہ تلوار سے حملہ کر رہے ہیں، تلوار اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، تلوار اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کدال لے گئے تھے، پھاوڑا لے گئے تھے۔ اس کدال سے اس کے پیڑوں پر رکھ کر اتنی زور سے اس پر چڑھ گئے کہ اس کی جان وہیں ہلاک ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ کے اس دشمن کا قتل ہوا۔ اس نے اتنی تیز آواز لگائی کہ پورے قلعے میں روشنی پھیل گئی، پورے قلعے کے لوگ جاگ گئے اور چلانے لگے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابہ کا یہ گروہ اس کا سر لے کر جا رہا تھا۔ دیکھا کہ حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں نہیں ہیں، ان کو چوٹ لگ گئی تھی، اپنے ساتھیوں کے کسی تلوار سے ان کو چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے راستے میں جا کے انہوں نے ویٹ کیا۔ جب حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ان کو بھی اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، یہ لوگ نعرہ لگا رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ فتح ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت البقیع کے پاس اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، استقبال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ، تم لوگوں کے چہرے کامیاب رہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے بھی کہا ووجھک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا بھی چہرہ کامیاب رہے، آپ کا بھی چہرہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا سر رکھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا بڑا دشمن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عوف کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس کی وجہ سے ان کا زخم ٹھیک ہو گیا اور پھر انہیں کوئی بیماری نہیں لاحق ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح سے کعب بن اشرف کا قتل ہوا، اور کعب بن اشرف کے قتل سے آپ کو معلوم ہے کتنا فائدہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب داخلی کوئی خطرہ نہیں رہا۔ تو اس کے قتل سے یہود اور بدو اور دوسرے جو مخالفین اسلام تھے وہ خاموش ہو گئے، اپنے دلوں میں گھس گئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کریم کے خلاف یا صحابہ کرام کے خلاف آواز دے سکیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرون مدینہ اور آگے بڑھنے کی اور وقت مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پلاننگ شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک اور مہم پیش آیا۔ ایک جو صفوان بن امیہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، شام کا وقت آ گیا کہ اب یہ شام تجارت کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، شام آتے تھے گرمی کے موسم میں۔ کفار نے پلان کیا کہ اس بار میر کارواں صفوان کو کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کس راستے سے جائیں۔ راستے میں لوگوں نے، مسلمانوں نے ان کا راستہ روک رکھا تھا،
اس لیے لوگوں نے بتلایا کہ تم عراق کا سفر کرتے ہوئے جاؤ، عراق کے راستے سے جاؤ گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہیں نہیں پکڑ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ پلان بنا کے اور نکل گئے عراق کی طرف سے، بہت زیادہ مال و دولت ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ادھر سلید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی جلدی مسلمان ہوئے تھے، اور ایک نعمان بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دونوں شراب پی رہے تھے۔ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، دونوں شراب پی رہے تھے۔ شراب کی حالت میں نعمان بن مسعود نے اپنی زبان دیا کہ صفوان اس بار عراق ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سلید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی، برق رفتاری سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ اے اللہ کے رسول، صفوان بہت مال و دولت لے کر عراق کے راستے سے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کے ان کے ساتھ تقریباً 100 لوگوں کو، 100 صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ جاؤ اور اس قافلے پر حملہ کر دو۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو راستے میں پکڑ لیتے ہیں۔ صفوان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ ایک بہت بڑی رقم ہاتھ آتی ہے، تقریباً 1,00,000 درہم کے برابر جو مسلمانوں کے ہاتھ آئی، اور اس سریہ کا نام سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں جنگ احد شروع ہوگا، جنگ احد کے بارے میں باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو پوری دنیا کی سب سے بہترین سیرت ہے، اس کو سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عقیدے میں سدھار پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر، جان کر اسی طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے عمل کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے، رب العالمین اس کی بیماری کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے، رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بے روزگار ہے، رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص دنیا چھوڑ کر جا چکا ہے، رب العالمین اس کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ابھی بہت سے مسلمان پریشان ہیں زلزلوں سے، دوسری چیزوں سے، سوریہ، ترکیہ اور دوسرے مسلم ممالک میں لوگ بہت پریشان ہیں، رب العالمین ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمیں پتہ ہے رب العالمین اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی اعمال صحیح نہیں۔ الہ العالمین ہمارے عقیدے کی درستگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بدعات، خرافات اور دوسری چیزوں سے بچا۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقیموا الصلاۃ۔